نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ ختم نبوت کورس کا آج 7واں سبق ہے، اور آج 7ویں سبق کے اندر ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ قرآن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حدیث مبارکہ میں کیا کچھ وارد ہوا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا، یعنی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نزول ہوگا، اس کے بعد قیامت نزدیک ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یقین رکھو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اس آیت کی تشریح میں دو قسم کے تفسیری اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو تمام اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ اور مفسرین نے دونوں قسم کے اقوال کو اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے، لیکن زیادہ راجح پہلا قول ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، اور قرب قیامت جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور دوسری آیت کے اندر آتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے والے کے سوا اور کوئی بات نہیں، یعنی محض اسی کے گمان ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑی حکمت والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کا ایک گھر میں محاصرہ کر دیا تھا۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو میری صورت قبول کرے، اسے پھر قتل کر دیا جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دلوا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی صورت ملتی جلتی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی، تو ان کو شک ہوا کہ بعض کہتے تھے یہ عیسیٰ ہے
اور بعض کہتے تھے عیسیٰ نہیں ہے، در حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سلامت واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے تو تمہیں ان کی تکلیف سے پاک رکھوں گا، محفوظ رکھوں گا، جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن ان تمام لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ دیکھیں ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ نصوص کو اپنے ذہن پر رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے جو آیات ابھی آپ کے حضرت کے سامنے پڑھی ہیں، ان تمام آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ امت نے 1400 سالہ تاریخ میں ہمیشہ ان سے اصلی عیسیٰ مراد لیے ہیں، مرزا ملعون جیسے جھوٹے اس سے کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ جبکہ مرزا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہ میں ہوں، حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے حواری کہتے ہیں کہ مرزا ملعون کے حواری کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا کا ذکر قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، در حقیقت وہ اس کا ذکر نہیں بلکہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھانا تھا، کافی ساری حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ دیکھیں میں چند احادیث مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث بخاری شریف میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ ایک وقت میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا جی چاہے تو تم یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک عیسیٰ بن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو جائے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اب جیسے یہاں ذکر کیا گیا کہ جزیہ قبول نہیں کریں گے، دیکھیں جب اسلامی حکومت ہوتی ہے اور اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اس ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو جزیہ قبول نہیں کریں گے یا جزیہ موقوف کر دیا جائے گا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے، کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جب کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا تو جزیہ خود بخود موقوف ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے، یہ لمبی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی شام میں حلب یا انطاکیہ کے درمیان ایک جگہ ہے جو فرمایا کہ وہاں اتریں گے، اور ان کے مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ شہر سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔
جب وہ دشمن کے سامنے صف آرا ہوں گے تو رومی عیسائی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور ان مسلمانوں میں سے ایک مستحائی شکست تسلیم کر لیں گے اور ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے، وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے، اور جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے، وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام یعنی دمشق پہنچیں گے تو وہ نمودار ہوگا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور فرمایا کہ پھر وہ دجال کا رخ کریں گے، اور جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلے گا کہ جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ بھی دے تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی قتل کرائیں گے، اور لوگوں کو ان کے ہتھیاروں پر خون بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں دجال قتل ہو چکا ہے اور اس کا یہ خون لگا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بخاری سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے، وہ بھی اسی طرح ایک لمبی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس میں کبھی آواز اپنی دھیمی رکھی اور کبھی اونچی رکھی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے وہ کھجوروں کے اس جھنڈ میں موجود ہو۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس کو بھانپ لیا، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس میں کافی سارا ہمارے اندر خوف اس کا ہے اور شدید تاثر ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تھا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار اور چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہی وہ موجود ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں میں موجود ہوں، اگر تمہیں خوف نہیں کھانا چاہیے، اگر آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ اور فرمایا کہ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یعنی نگہبان ہوگا، اور پھر فرمایا کہ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی، میں اس طرح اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بتاتے ہوئے صحابہ کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اس قسم کا ہوگا، اور فرمایا کہ تم میں سے جو اس کے پاس آئے تو اس کے سامنے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچاتا ہوا ہوگا اور بائیں طرف بھی، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زمین میں اس طرح جلدی تیز رفتاری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں سنیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا، وہ فصلیں اگیں گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے،
اور پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہاں قحط ہو جائے گا، قحط سالی میں وہ شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو کہے گا کہ وہ اپنے خزانے نکالے گی۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بیان کی ہے، لیکن یہ وقتی ہوں گی، اور جو مسلمان ہوگا اس کو اس کے چہرے پر کافر لکھا ہوا صاف پڑھائی دے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ